الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسٹیج پر بیٹھے ہمارے مشران اور ہمارے سوہاٹ کے بازار کے صدران، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے ہی ہمارے منصور بھائی نے کہا کہ یہ بجلی کے اس میں ایک سیلاب آئے ہوئے ہیں، اگر سیلاب نہیں، سیلاب میں کرنٹ انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ سب تباہ ہو جائے. اس تباہی کو ہم نہیں مانتے. جو انہوں نے سیل ٹیکس لگایا ہے ہم اس کو بالکل نہیں مانتے. اگر یہ سیل ٹیکس نہ ختم کیا گیا تو ہم انشاءاللہ یہ سارے صدران بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دعوے سے کہتے ہیں ہم ہڑتال بھی کریں گے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے، پورے بازار بند کریں گے. یہ تاجر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ان کو ریڑھ کی ہڈی کا خیال ہونا چاہیے. ریڑھ کی ہڈی کو اگر نقصان پہنچا تو سارے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. یہ سارا ملک ایسے بیٹھ جائے گا اگر یہ تاجروں کو اس طرح ان پہ مزید بے طریقے سے ٹیکس لگائے گئے. تو ہم اس بے طریقے ٹیکس کو ہم نہیں مانتے، اور جو بھی ہو اپنے ایک لیول اور انداز سے ایک ٹیکس ہو، ایک طریقہ کار سے ٹیکس ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے. یہ ویسے ہی مہنگائی کا دور ہے، ہر ایک چیز بڑھ رہی ہے، اور زیادہ بوجھ تاجروں پہ نہ ڈالا جائے. مہربانی، شکریہ. جزاک اللہ. شاکر بھائی کے بعد میں چکرکوٹ سے ہی فرنیچر یونین کے رہنما محترم جناب انور شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ پر اپنی رائے کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اسٹیج پر بیٹھے میرے مشران اور تاجر تنظیم کے صدران، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ ملک انتہائی جو ہے پریشانی کی حالت میں ہے. ملک کو ایک سازش کے طور پر جو ہے اقتصادی طور پر تباہ کیا جا رہا ہے. اس میں بنیادی طور پہ جو جس طرح فرمایا گیا شاکر صاحب نے کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تو تاجر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا کہ اس کو اس طرح دبایا جائے تاکہ ملک معاشی طور پہ تباہ ہو جائے اور یہ ملک جو ہے خانہ جنگی کی طرف چلا جائے. تو مختلف طریقوں سے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، تاجر کو پریشان کیا جا رہا ہے. آج دیکھیں سرمایہ دار بھی پریشان ہے، تاجر بھی پریشان ہے، سب پریشان ہیں. سرمایہ دار اپنا سرمایہ باہر نہیں نکال رہا ہے. سرمایہ دار جب اپنا سرمایہ باہر نکالتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے تو FBI والے اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، جس طرح کسی نے کوئی چوری کی ہو اور چوری کا مال اس نے باہر کیا ہو. ایک تو وہ ٹیکس دے رہا ہے جو چیز وہ خرید رہا ہے، اس کے بعد اسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پیسہ آپ کہاں سے لائیں جو آپ نے یہ چیز خریدی ہے. پھر وہ کہتا ہے جی اس طرح میں نے پیسہ کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے پاس پیسہ؟ کئی 10 سال 20 سال. اس 10-20 سال کے عرصے کا آپ نے ٹیکس دیا ہے؟ کہا نہیں، یہ سارا ٹیکس دو. اس خوف کی وجہ سے سرمایہ دار اپنا سرمایہ باہر نہیں نکال رہا ہے، اس کی وجہ سے سرمایہ گردش نہیں کر رہا ہے، اور ملک جو معاشی طور پہ زوال پذیر ہو گیا. یہ مختلف طریقے جنرل ٹیکس لگایا انہوں نے بجلی کے بل میں. ان کو پتہ ہے کہ بجلی کا بل لازمی ہے، نہیں دیں گے تو یہ بجلی بڑھے گی، یہ بل بڑھے گا. انہوں نے یہ طریقہ کار استعمال کیا. ہم اس کو کسی طور پہ بھی نہیں مانتے ہیں. کیوں کہ یہ جبری ہے. ٹیکس سے ہم انکاری نہیں ہیں، ملک ٹیکس کی وجہ سے چلتے ہیں، لیکن یہ ٹیکس جگہ ٹیکس ہے، یہ بدماشی ٹیکس ہے. تاجر کے حیثیت کے مطابق اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے تاکہ وہ بخوشی وہ ٹیکس ادا کر سکے. اس سلسلے میں فرنیچر مارکیٹ اور انشاءاللہ تمام تاجر برادری آپ کے ساتھ ہیں. جس قسم کا احتجاج چاہتے ہیں، جس قسم کے آپ جو ہے نا کہیں گے، ہم اس قسم کے ہر احتجاج کے لیے ہر قسم اس کے لیے تیار ہیں. آپ صرف ہمیں حکم کریں انشاءاللہ. یہ تھے برادرم محترم انور شاہ صاحب. ایک بات جو کہ ہمارے رشید پراچا صاحب سے رہ گئی تھی، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تاجر ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، ٹیکس سے انکاری نہیں ہے، اور یہ حقیقت بات ہے.
کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ کار قانون میں اور جو اپنا اس میں طے شدہ ہے آئین میں، اس کے مطابق ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، اس سے انکاری نہیں ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب باز محمد خٹک صاحب کو کہ وہ آ کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج میں څورا مشران ناستی اور څورا ماته مخامخ صدور ناستی، دا ټولو خدمت کې السلام علیکم۔ سلام نه بعد عرض ده، نن الحمدلله دا څه مجموعه را جمع ده، دې من یقیني ماته زړه خوشحالي وشوه که چېرته مو کوهاټ مسایل حل دپاره اور کوهاټ خدمت دپاره حقیقت سره مو سنجیده وګڼه، نو بیا به مو ټول تاجر برادري تاجر تنظیمونه یووالي اظهار کوو۔ موسی علیه السلام قوم باندې عذاب الله جل شانو فیصله وکړه، بیا الله جل شانو موسی علیه السلام ته ویلو چې دا قوم ته وایه څلور عذابونه در باندې راولم، تاسو ورکې خوښ کړئ چې کوم یو تاسو به خوشي خود خپله قبلوئ۔ یو ورکې بې اتفاقي وه، کلی قوم والا کېناستو، هغو مشوره دا وکړه چې دا ټولو سره به ګورو خو دا بې اتفاقي نه غواړو، اتفاق به خوښ کړو۔ کلی قوم والا دا ویلو موسی علیه السلام ته چې الله جل شانو ته وایه چې اتفاق د مو مه خرابوئ، بقي الله خیر وکړه۔ کله الله جل شانو ته دا موسی علیه السلام پیغام ورسولو، الله جل شانو ته چې دو کلی والا تاسو قوم والا اتفاق خوښ کړو، اتفاق وجې نه زه باندې دا عذاب ختموم۔ نو بی ما دا عرضه چې څوره تاجر تنظیمونه دي، چا کومې نامې سره دي، خو خدمت دپاره کوهاټ مسایلو دپاره مو ټول متحد وو، اتفاق مو وي، نو هېڅ مجال نشته چې مو باندې څوک جبري سل ټیکس ولګوي یا داسې انتظامیه طرف نه څه مسله راشي چې هغې بیا مو دفاع ونه کړو۔ دفاع به کېږي هله چې مو ټولو کې نه پهله اتفاق کړو۔ نو نن الحمدلله کوم شکل جوړ ده، الحمدلله دا مزید د دپاره یو بل سره به تعاون کوو او مزید به دې کې بهتري راولو۔ بله خبره د کوم جبري سل ټیکس ده، نو دا خو داسې ده چې یو بم وي یو اټم بم وي، دا مو باندې اټم بم مسله شو۔ رشید صاحب ویلو چې بھئی موږ اوس ټیکس ورکوو، الحمدلله ټیکس خو موږ زمانو نه بجلی بل کې ګورو، هر یو دکاندار نه وصولیږي، خو پکار ده چې د کوم فایلر والا کیسه ده دا د یو سنجیده طریقې سره فایلر شي، هر یو دکاندار دی حکومت څرنګه موږ باندې دا جبري سل ټیکس لګوي، داسې یو نارمل طریقې سره دا فایلر کې د کوم ټیکسونه مونه وصولیږي دا طریقې سره اوس د کوم سلو کالو نه اتیاو کالو نه ټیکسونه بجلی بل ورکوو، دې خو موږ سره حساب کتاب نشته ده، نه مو ته څه مراعات منه ملیږي، کومې طریقې سره موږ سره دا ټیکس مونه وصولوي، یو خو دا کوم جبري سل ټیکس ده دې بالکل مو مزاحمت کوو، بالکل هېڅ قسم دې ته مو تیار نه یو، دا صوبایي سطح باندې مرکزي سطح باندې څومره تاجر تنظیمي دي دې والا بالکل بایکاټ کوي، او موږ خپل طرف نه تاجر اتحاد طرف نه دې خبرې تاسو ته یقین درکوو چې انشاءالله تاسو مشرانو څه اتفاق وکړو، کومې خبرې باندې که هغه هړتال شکل کې وي، که هغه نارې شکل کې وي، که هغه مختلفو ځایونو کې مختلف کنونشن شکل کې وي، نو انشاءالله هغه به مو شانه بشانه هر قدم باندې یو اواز دپاره تاجر برادري دپاره دکاندار دپاره کوهاټ فایدې دپاره ملک دپاره به انشاءالله مو حاضر وو۔ جزاک الله خیر۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے باز محمد خٹک صاحب جو کہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مرکزی تاجر ایکشن کمیٹی کے وائس چیئرمین اور میاں خیل بازار کے صدر محترم طارق درانی صاحب کو کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسر سی نائب صدر زیونی که اوس ضرورت لم نو ټول ملګري لاګو هسپتال ته زه دلته رالم، په هغه باندې هارټ اټیک د درېیم هارټ اټیک راغلو، نو هغه سیریس ده، موږ پېښور ته وړو۔ زه تاسو ټولو سره اتفاق کوم، موږ مشران ناست دي، څنګه د ووایي هماغسې به کوو، خو دا سیل ټیکس کوم ولګېدو دا موږ بلکل نه منو،
تاجران بالکل منی جی مو انشاء تاسو رشانه بشانه ویلاړو هایوی بند وای کوارټنل بند وای بازار بند وای څه قسم تاسو کوئی مو تاسو سره وي والسلام مت د هسپتال اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب اپنی طرف سے نمائندہ چیئرمین تاجر ایکشن کمیٹی کو کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ تمام تاجر تنظیمیں ایک جو جبری ٹیکس اور سیل ٹیکس کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے دن کے حوالے سے جو گفت و شنید مشران نے کی ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہ حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آیا ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک چلا کون رہا ہے؟ اگر یہ پاکستان کے حکمران چلا رہے ہیں تو آیا ان کو کچھ سوجھ بوجھ یا سمجھ نہیں ہے، یا کوئی مشاورت نہیں کی جاتی، یا کہ اگر یہ آئی ایم ایف چلا رہی ہے پاکستان کو تو پھر آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں؟ تو یہ بہت گھمبیر معاملات اور گھمبیر سوالات ہیں۔ لہٰذا آج ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں سب کہ یہ مشاورت سے مل بیٹھ کے جتنی بھی تاجر تنظیمیں ہیں ایک دوسرے سے مشاورت کر کے بازار کے حوالے سے اگر ہڑتال کرنی ہے یا جو بھی اسٹیپ لینا ہے، یا پشاور تنظیم یا مرکزی تنظیم سے مشاورت کرنی ہے، تو میری طرف سے یہ تجویز ہے کہ اسٹارٹ اگر کالے جھنڈوں کا لیا جائے یا کالے بینر لگا کے آویزاں کیا جائیں، یا پھر جو مشاورت آئے گی اس کے حوالے